بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الرسل وأكرم البشر الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم مالك العلام رب الجلال والإکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج ماہ صیام ماہ رمضان کی 19 تاریخ ہے اور آج ہم 20ویں پارے کا خلاصہ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں. اس پارے میں 3 سورہ مبارکہ شامل ہیں. سب سے پہلے سورۃ النمل کا آخری حصہ، سورۃ القصص مکمل اور سورۃ العنکبوت. سورہ نمل کا جو حصہ 20ویں پارے میں ہے، اس میں اللہ رب العزت نے اہل شرک کو پکڑ کر جھنجھوڑا ہے اور ابتدا میں ہی رب کائنات نے کچھ ایسے سوالات کیے ہیں جن کے جواب سوائے اس کے اور کچھ بھی نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی لائق عبادت نہیں ہے. اس لیے کہ مکی سورہ ہے مبارکہ ان کا مزاج ہی یہی ہے. ساتھ ہی اللہ رب العزت نے پھر یہ بھی سوال کر دیا کہ جن کو تم اللہ کے سوا اللہ کے مقابلے میں معبود کھڑا کرتے ہو، کیا ان میں سے کسی نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، بارش برسانے کی طاقت رکھتا ہے، زمین سے سبزہ اگانے کی طاقت رکھتا ہے، باغات اگانے کی طاقت رکھتا ہے؟ کیا کوئی ایسا ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا ہو؟ زمین میں اللہ رب العزت نے نہریں چلا دی ہیں، پہاڑ چلا دیے ہیں اور سمندر کی 2 لہروں کے درمیان حد فاصل کھڑی کر دی ہو. کیا اللہ کے سوا کوئی ایسا کرنے کے قابل ہے؟ کون ہے جو کسی مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرے اور تمہیں زمین میں خلافت اور حکومت عطا فرمائے؟ سمندروں میں، خشکی میں، رات کے اندھیروں میں تمہاری رہنمائی کون کرتا ہے؟ کون ہے جو ہوائیں چلانے والا ہے؟ اور کون ہے جس نے اس کائنات کی ابتدا کی اور پھر وہی اللہ رب العزت اس کی انتہا بھی کرے گا؟ یہ سارے کے سارے سلسلے کیا ہیں؟ بنیادی طور پر اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی توحید کے دلائل. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ قرآن سابقہ کتابوں کو منسوخ کرنے والا ضرور ہے لیکن ان کی نفی کرنے والا نہیں. کسی کتاب کو منسوخ کر دینا اور چیز ہے، اس کی نفی کرنا اور چیز ہے. قرآن، تورات، انجیل، زبور کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن قرآن کے آنے کے بعد وہ منسوخ ہو چکی ہے. پھر اللہ رب العزت نے قیامت کی علامات میں سے ایک نشانی ہمارے سامنے رکھی کہ قیامت کے قریب زمین سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں کے ساتھ باتیں کرے گا. وہ اللہ کی آخری نشانی ہوگی قیامت سے پہلے. پھر قیامت کے مناظر اللہ رب العزت نے بیان کیے. سور پھونکا جائے گا، زمین و آسمان کا ایک ایک ذرہ گھبرا جائے گا، پہاڑ جو ہیں وہ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. پھر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو نصیحت فرمائی ہے اس سورہ مبارکہ کے اختتام پر، اور وہ نصیحت کیا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، اللہ کے قرآن کو سینے کے ساتھ عملی طور پر لگاؤ، سیدھے راستے پر رہو. اس کے بعد سورۃ القصص شروع ہوتی ہے. سورۃ القصص جس طرح کے نام سے ظاہر ہے، قصص قصہ ان کی جمع ہے، یعنی اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے مختلف قصے بیان فرمائے. اصل بات یہ ہے کہ اہل مکہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر الٹے سیدھے سوالات وارد کرتے تھے، تو رب کائنات نے اس سورہ مبارکہ میں ان کے فضول قسم کے سوالات کا جواب دیا ہے. پہلا قصہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ، جس میں فرعون، حامان اور قارون ان تینوں بدبختوں کا انجام اللہ نے بیان فرمایا. اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو برباد کرنا چاہے تو اس کی بربادی کا آغاز اس کے گھر سے ہو جاتا ہے.
فرعون کو خواب آیا تھا، اس کی تعبیر کسی نے بتائی کہ بنی اسرائیل کا ایک بچہ ہوگا جو تمہاری سلطنت کی تباہی کا باعث بنے گا۔ اس نے بنی اسرائیل کے جتنے لڑکے پیدا ہو رہے تھے سب کو مروانا شروع کر دیا، اور اس ظالم کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ جس کے لیے میں اتنے بچے قتل کروا رہا ہوں وہ تو میرے گھر کے اندر پرورش پا رہا ہے۔ یہ دراصل اللہ کو چیلنج کرنے کا انجام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی، پرورش کیسے ہوئی، اب دیکھنا یہ اللہ کی قدرت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کسی عورت کا دودھ نہیں پی رہے، اور بہن اور بھائی کا پیار، اب تو وہ سلسلے نہیں نہ رہے، اب تو بھائیوں کے خون بھی سفید اور بہنوں کے خون بھی سفید ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے صندوق میں ڈال کے دریا کے حوالے کر دیا تو بہن کنارے پر ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے یہ فیصلہ صادر کر دیا کہ موسیٰ تمہارے اوپر دنیا کی ہر عورت کا دودھ حرام ہے۔ شور مچ گیا، ایک بچہ ملا ہے جو کسی کا دودھ نہیں پی رہا، کیوں نہیں پی رہا؟ یہ سارے کا سارا سلسلہ وہاں چلا، تو چونکہ بہن ساتھ تھی اس نے کہا میں آپ کو ایک ایسی عورت کا پتہ بتا سکتی ہوں جس کا دودھ یہ پی لیں گے، اور وہ کون تھی؟ ان کی سگی ماں آ گئی، ماں کا دودھ تو پینا ہی تھا، کہا بی بی شاہی محل میں رہو، کہا میں نہیں رہ سکتی، میرے بچے ہیں، میرا شوہر ہے، میرا گھر ہے، کہا تمہارے محل کو سب پیلس قرار دیا جاتا ہے، چھوٹا محل قرار دے کر تمہیں خرچہ ہر چیز، پروٹوکول، فوج، پولیس، محافظ تمہیں وہاں پر ملیں گے، اور اس بچے کی تم تربیت اور پرورش کرو گے۔ یہ ہے اللہ رب العزت کی قدرت کا کمال۔ تو یہ سارے کا سارا قصہ، یہ ساری کی ساری داستان اللہ رب العزت نے پوری تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی ہے، اور پھر کیسے نبوت عطا فرمائی، کیسے ایک قبطی کو موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا، پھر اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کس انداز سے وہاں سے نکلتے ہیں، اور وہاں پر اللہ رب العزت جو ہے وہ ان کو سیدنا شعیب علیہ السلام سے ملاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہو جاتی ہے، واپسی پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر آتے ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا قصہ اللہ رب العزت نے پوری تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور پھر ساتھ ہی اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے میرا بھائی بطور معاون عطا فرما دے، اللہ نے وہ بھی عطا فرما دیا، اور پھر واپس آ کر فرعون کو دعوت دی، فرعون نے دعوت قبول نہیں کی، وہ سارے کا سارا جادوگروں کا سلسلہ۔ 56ویں آیت مبارکہ میں رب کائنات نے فرما دیا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو آپ چاہیں اسے ہدایت نہیں مل سکتی، ہدایت صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور پھر 57ویں اور 58ویں آیت مبارکہ میں یہ بھی سمجھا دیا کہ اگر حالات کے پیش نظر اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھنا پڑے تو یہ جائز ہے، مکہ میں بھی ایسا تھا، بلکہ میں کہتا ہوں آج صورتحال یہ ہے 70% سے زیادہ ہندو، یہ بات نوٹ کرنے والی ہے، 70% سے زیادہ ہندو جو 30% ہندوؤں کے ظلم کی چکی تلے پس رہے ہیں، آج ان کو آزادی مل جائے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں محمد بن قاسم کا دور دوبارہ لوٹ کر آ جائے، وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ قرآن ہماری تربیت کرتا ہے۔ قارون کیسے ہلاک ہوا؟ بڑا خزانوں کا مالک تھا، رب کائنات نے اسے زمین میں دنسا دیا۔ تو یہ ساری کی ساری داستانیں اس سورہ مبارکہ میں رب کائنات نے بیان فرمائی، لیکن سورۃ القصص کا جو سب سے اہم قصہ ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے، اور یہ پڑھنے والا ہے جا کر ترجمے والے قرآن سے پڑھ لینا۔ اس کے بعد آ جاتی ہے سورۃ العنکبوت۔ یہ سورۃ العنکبوت مکی ہے، اور یہ ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی۔ اس میں مکہ والوں کے ظلم و ستم کا تذکرہ بھی ہے، مسلمانوں کے عزم و ہمت اور استقامت پیدا کرنے کے لیے رب کائنات نے انہیں جو ہدایات دی ان کا بھی تذکرہ ہے، اور پہلی آیت میں ہی رب کائنات نے فرما دیا کہ اس بات کو بھول جاؤ کہ تمہیں بغیر امتحان کے، بغیر آزمائش کے جنت مل جائے گی۔ یہ بات اچھی طرح سے نشین کر لیجئے، جہاں میں اہل وفا کا جینا صدا سے مشکل رہا ہے ظاہر، انہی کے سر پر یہ امتحان ہے، انہی کے سر ہیں حساب سارے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نوٹ کیجئے، فرماتے ہیں اگر تم صحیح راستے پر چل رہے ہو اور تمہیں مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا تو اپنا راستہ دوبارہ دیکھ لو، کیونکہ صحیح راہ پر چلنے والے کبھی آسانی کے ساتھ اپنا سفر جاری نہیں رکھ سکتے۔ یہ رب کائنات نے شروع میں بیان فرما دیا۔ پھر یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک اصول بیان کیا، والدین کی بڑی شان ہے، بڑا مرتبہ ہے، بڑا مقام ہے، لیکن جہاں والدین اور شریعت آپس میں ٹکرا جائیں،
والدین اور عقیدہ توحید آپس میں ٹکرا جائے وہاں پر والدین کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ پھر عذاب کی مختلف شکلیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں کہ کس کس قوم کو رب کائنات نے کیسے کیسے عذاب دیے۔ یہ صرف مکہ والوں کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کی آنے والی انسانیت کو رب کائنات نے جھنجھوڑا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے بڑی پیاری بات کی ہے 41ویں اور 42ویں آیت مبارکہ میں، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت۔ عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو۔ فرمایا یہ جو کافر جھوٹے دلائل دیتے ہیں ان کی حیثیت ایسی ہے جیسے مکڑی کے جالے کی ہے۔ اور ساتھ ہی فرما دیا کہ انسانی تاریخ کا سب سے کمزور، کائنات کی تاریخ کا سب سے کمزور گھر جو ہے وہ مکڑی کا ہوتا ہے۔ پھر ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی سمجھا دیا کہ نماز جو ہے وہ انسان کو برائی اور بے حیائی کی باتوں سے بچاتی ہے۔ اور کافر یہ کہتے تھے کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں آ جاتا، ہم کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیفیں دے رہے ہیں، ان کے ساتھیوں پر ظلم و ستم کے اتنے پہاڑ توڑ رہے ہیں، تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو اللہ نے پھر 53ویں آیت مبارکہ میں اس کا جواب دیا کہ یہ فیصلہ کافر نہیں کریں گے، یہ فیصلہ عرش والا رب کرے گا کہ عذاب کب نازل کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا مسئلہ یہاں بیان فرمایا، دو چیزیں بیان فرمائی۔ پہلی بات تو یہ کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں وہ جنت کے راستے پر چلتے ہیں، اور دوسری بات رب کائنات نے بیان فرمائی کہ جو لوگ ہجرت کرتے ہیں اللہ کی راہ میں وہ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ رب کائنات نے ان کے لیے زمین کو بھی وسیع کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ وسیع رزق بھی ان کو عطا فرمائے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے 56ویں، 57ویں، 58ویں، 59ویں اور 60ویں آیت مبارکہ میں بیان فرمائی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اختتام پر ہمارے سامنے جو چیز رکھی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی زمین بہت وسیع ہے، اللہ کی زمین پر نکلو۔ یہاں پر ایک بڑا اہم قاعدہ میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔ عام طور پر ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح بھروسہ کرو جس طرح بھروسہ کرنے کا حق ہے، لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح رزق دے جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ حدیث یہاں پہ مکمل نہیں ہے، حدیث کے اگلے الفاظ کیا ہیں؟ اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے واپس لوٹتے ہیں۔ یہی معاملہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے ساتھ بیان کیا کہ مسلمانوں اگر کسی علاقے میں رہتے ہوئے تمہارے ساتھ حالات اس قدر شدت والے بن جائیں کہ کافر تمہارا جینا حرام کر دیں، تو یہ نہیں کہ میرے آباء و اجداد کی ہڈیاں یہاں پر دفن ہیں، میرے ماں باپ کی قبریں یہاں پر ہیں، لہذا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی زمین بہت وسیع ہے، تم ہجرت کر جاؤ، رب کائنات تمہیں جگہ بھی عطا فرمائیں گے، تمہیں رزق بھی عطا فرمائیں گے، تمہیں عزت بھی عطا فرمائیں گے، حکومت بھی عطا فرمائیں گے۔ اس کا زندہ ثبوت ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی اور ایک وقت آیا کہ مکہ فتح ہو گیا، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں رہنا کیوں پسند فرمایا؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رگ رگ کے اندر وفاداری رچی بسی تھی۔ نقطہ نوٹ کرنے والا ہے، یہاں ہم چند ٹکوں کے لیے سالوں پرانا تعلق جو ہے اس کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں، چند ٹکوں کی خاطر۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو اہل مدینہ بڑے مظلومانہ انداز میں آقا علیہ السلام کے پاس آئے، حضور اللہ تعالیٰ نے آپ کا آبائی دیش جو ہے وہ آپ کو واپس دے دیا، اب آپ کیا کریں گے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا گھبراؤ نہیں، میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے، اس لیے کہ مکہ والوں پر دین زبردستی مسلط کیا گیا ہے، تم لوگوں نے اپنے دلوں کے دروازے، اپنے گھروں کے دروازے میرے لیے کھول دیے تھے، میں تمہیں چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں۔ تو اس سے ایک اور بات کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، اور وہ یہ کہ جس خون کے اندر وفا ہوتی ہے وہ اپنا تعلق جو ہے وہ نبھایا کرتے ہیں۔ یہ تھا 20ویں پارے کا خلاصہ۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو انشاءاللہ آنے والے سبق میں ہم 21واں پارہ پڑھیں گے، لیکن یہ نصیحت میں خصوصی طور پر کروں گا کہ اس کو صرف یہاں تک محدود نہ رکھیں۔ ہر گھر کے اندر ترجمے والا قرآن مجید موجود ہے، جا کر ترجمے والا قرآن مجید کھولیں اور پڑھیں،
کوئی سوال اگر ذہن میں آئے تو پیش کریں، میں انشاءاللہ حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔